الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک، جو کہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا چاند کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے گا، آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، آپ کا نصیب ایسے جگمگا اٹھے گا جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، اور بہت سے ملک ایسے ہیں، کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی آپ اگر یہ عمل کر لیں، جو کہ یوٹیوب پر پہلی مرتبہ آیا ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن حکیم میں ہے کہ مسلمانوں تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی پیدا ہو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو، تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں، اور روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسا طرز عمل اختیار کریں جو تقوی کے تقاضے پورے کرے۔ اگر تقوی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور لغو بات کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا، جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ پس جو اس مہینے کو زندگی میں پائے، اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہوں وہ ان کے بدلے دوسرے دنوں میں روزے رکھے، کیونکہ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا تو کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو رمضان المبارک کے اسی طرح سے ہم اہمیت اور اس کی بہاریں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ سحر و افطار کے وظائف آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔
ماہ رمضان المبارک کے چاند کی تو کیا ہی بات ہے، جب چاند آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ پہلی رات آ گئی ہے، تو پہلی رات ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو پہلی رات عطا کیا جاتا ہے وہ اور کسی رات میں عطا نہیں کیا جاتا، تو جب پہلی رات میں آپ نے مانگ لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آج کا جو روحانی وظیفہ ہے، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے، بہت آسان سا ہے، بہت الگ سا ہے، جسے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے گھر کا ایک کونا کون سا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا کونا نہ بنے تو جو گھر کا مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے، وہاں پر آپ نے کیل کو ٹھونکنا ہے۔ ایک لوہے کا کیل ہو اور اس کی لمبائی صرف 3 انچ ہو۔ اگر 3 انچ سے زیادہ ہو تو وہ نہیں، بلکہ 3 انچ سے کم چل جائے گا۔ آپ کا ایک کیل لوہے کا ہونا چاہیے، 3 انچ سے زیادہ نہ ہو، 3 انچ سے کم چل سکتا ہے یا 3 انچ کا ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند کو دیکھتے ہی کیل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی سورت 30ویں پارے میں موجود ہے سورہ تکویر، میں نے سامنے اسکرین پر نوٹ کر دی ہے، سورہ تکویر کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 36 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور آپ نے اس کیل پر آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کیل کو آپ نے اس کیل پر آپ چاہے تو کوئی خوشبو لگا لیں، اگر خوشبو موجود نہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو مین گیٹ پر ہتھوڑی کی مدد سے ٹھونک دینا ہے، یا آپ گھر کے کونے میں کسی جگہ پر ٹھونک دیں۔ اب آپ دیکھیں گے ماہ رمضان المبارک میں اتنی برکت ہوگی، اتنا رزق آئے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ جو خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آسے بلائیں آفتیں ہر چیز ختم ہو جائے گی، محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، اتنی برکتیں آئیں گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ جو دل سے خواہش مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ کیل کا عمل اتنا خاص ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بچے آپ کے نافرمان ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھر میں سکون، امن رہے گا، پیار محبت رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ دعاؤں میں اپنا نام ضرور لکھوائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔